अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रशीदुद्दीन। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने जगन मोहन रेड्डी को जमानत देने से किया इनकार। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में मायूसी। इस्लामी बैंकिंग के लिए अलहदा कानून साजी की जरूरत, गवर्नर रिजर्व बैंक की तजवीज़। पार्लियामेंट में वंदे मातरम पढ़ने से शफीकुर रहमान बर्ख का इनकार। नलगुंडा के मुतासरा खानदान को जनाब जाहिद अली खां की इमदाद। बढ़ते हैं खबरनामे की तफसील की तरफ। गैर महसूब असासजात के केस में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह वाई जगन मोहन रेड्डी को आज सुप्रीम कोर्ट में मायूसी हाथ लगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वानपिक स्कैम में गिरफ्तार मुमताज सनतकार निम्मागड्डा प्रसाद की जमानत की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया है। अदालत उज़्मा ने जगन के ऑडिटर विजय साई रेड्डी की जमानत को मनसूख करते हुए 30 मई से कबल अदालत के रूबरू खुद सुपुर्दगी अख्तियार करने की हिदायत दी है। जस्टिस सदाशिवम और जस्टिस इकबाल पर मुश्तमिल बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने सीबीआई के इस मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया कि अगर जगन को जमानत मंजूर की गई तो शवाहिद और सबूत मुतासिर हो सकते हैं। विजय साई रेड्डी की दरख्वास्त पर अदालत ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इस बात की इजाज़त दी कि जारिया माह के अख्तिताम पर अपनी दुख्तर की शादी के एक हफ्ते के बाद वो अदालत में खुद सुपुर्दगी अख्तियार कर लें। अदालत ने सीबीआई को 4 माह में तहक़ीक़ात मुकम्मल करने और उसके बाद तहत की अदालत में जमानत के लिए दरख्वास्त पेश करने जगन मोहन रेड्डी को हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के हलकों में मायूसी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्हें आज जमानत मिलने की उम्मीद थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर डी सुब्बा राव ने कहा कि मौजूदा कवानीन मुल्क में इस्लामी बैंकिंग राइज करवाने की इजाज़त नहीं देते, ताहम इस अहम तरीन बिजनेस मॉडल के लिए मुनासिब कानून साजी की गुंजाइश मौजूद है। फ़िलहाल जो बैंक कवानीन और बैंकिंग क़वायद एक्ट राइज है, इसके मुताबिक कोई भी गैर सूदी कारोबार नहीं किया जा सकता। अगर बैंक में सरमाए की किल्लत होती है तो आरबीआई से उन्हें सूद पर ही रकम हासिल करनी पड़ती है। इस्लामी बैंक निज़ाम के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। कश्मीर यूनिवर्सिटी में बिजनेस स्कूल के तलबा से खिताब करते हुए डी सुब्बा राव ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मज़ीद वजाहत ये की कि मौजूदा बैंक कवानीन इस्लामी बैंकिंग से मुताबिकत नहीं रखते। इसका मतलब ये नहीं है कि मुल्क में इस्लामी बैंकिंग की गुंजाइश नहीं है। हुकूमत को इस मसले पर बहस करनी चाहिए। उनको इस बात का फ़ैसला करना चाहिए कि मुल्क में इस्लामी बैंकिंग की गुंजाइश है या नहीं। अगर है तो फिर इसके लिए मुनासिब कानून साजी की जानी चाहिए। इस सूरत में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस तरह का कानून नाफिज कर सकती है, इसमें कोई रुकावट हायल नहीं है। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि इस्लामिक बैंकिंग एक अहम तरीन बिजनेस मॉडल है जो कोई ममालिक में मारूफ हो गया है। हत्ता कि कई गैर मुस्लिम ममालिक में भी इस्लामिक बैंकिंग पर कामयाब तजुर्बे हो रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को वाज़ेह अक्सरियत हासिल होने के बाद अब तमाम की तवज्जो इस बात पर मरकूज़ है कि आइंदा चीफ मिनिस्टर कौन होगा। इस दौड़ में इस वक्त सीनियर कांग्रेस लीडर एम मल्लिकार्जुन खड़गे और असम्बली में कायद अपोजिशन सिद्धारामैया पेश हैं। तीसरे दावेदार सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी परमेश्वर हैं, लेकिन इंतखाबी मुकाबले में शिकस्त की वजह से इस आला तरीन ओहदे पर उनका दावा कमज़ोर हो गया है। मरकज़ी वज़ीर लेबर और रोज़गार मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीफ मिनिस्टर के दौर में शामिल होने के ताल्लुक़ से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वो उनकी ज़ात दलित होने की बिना पर ये ओहदा नहीं चाहते। इसके अलावा वो नहीं चाहते कि पार्टी के लिए तवील खिदमात की बिना पर यह ओहदा दिया जाए, बल्कि अगर पार्टी उन्हें इस ओहदे के लिए मौजूद तस्वुर करती है तो वो ख़ुद कोई फ़ैसला करेगी। इसी तरह सिद्धारामैया ने भी कहा कि चीफ मिनिस्टर के ताल्लुक़ से फ़ैसला कांग्रेस हाईकमान और लेजिस्लेचर पार्टी पर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस तर्जमान रेणुका चौधरी ने कहा कि कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए हमारे पास कई कायदीन हैं। उन्होंने कहा कि हम सिद्धारामैया, मल्लिकार्जुन खड़गे, वीरप्पा मोइली,
ایس ایم کرشنا اور آسکر فرنانڈس کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس قائدین کی کوئی کمی نہیں ہے جو چیف منسٹر بننے کی صلاحیت کے حامل ہیں۔ نریندر مودی کو امریکہ میں ہرگز قدم رکھنے نہیں دیا جائے گا۔ یورپ اور مشرقی حصے میں ان کے مربوط معاملے کو اٹھانے کی بعض ملکوں نے زبردست کوشش کی ہے، لیکن امریکہ سے آنے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نریندر مودی کو ویزا دینے کے لیے مضبوط لابی کے دباؤ کے باوجود امریکہ انہیں ویزا نہیں دے گا۔ امریکی کمیشن برائے انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم نے اوباما نظم و نسق پر زور دیا ہے کہ وہ چیف منسٹر گجرات نریندر مودی پر ویزا کی پابندی کو برقرار رکھے۔ مودی کو 2002 کے مسلم کچھ فسادات جس میں 2000 مسلمان جاں بحق ہوئے تھے اہم رول پر ویزا نہ دیا جائے۔ گجرات میں 1,50,000 افراد بے گھر ہو گئے تھے، اس میں سے کئی افراد ہنوز عارضی کیمپوں میں قیام پذیر ہیں۔ کمیشن کی خاتون چیئرمین کٹرینا لانٹوس نے کہا کہ گجرات فسادات میں نریندر مودی کے ملوث ہونے کے غیر معمولی ثبوت پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے انہیں ویزا دیا جانا مناسب نہیں ہوگا۔ حکومت کے پاس اس بات کے ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ دائیں بازو کے اکثریتی گروپ اور ممنوعہ تنظیم سمی کی جانب سے ملک میں دہشت گرد کیمپ چلائے جا رہے ہیں۔ راجیہ سبھا میں مملکتی وزیر داخلہ آر پی این سنگھ نے ایک تحریری سوال کے جواب میں اس بات کا انکشاف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ این آئی اے نے دہشت گردی کے 2 واقعات کی تحقیقات مکمل کر لی ہیں۔ تحقیقات کے دوران اس بات کا پتہ چلا ہے کہ ممنوعہ تنظیم سمی اور دائیں بازو کے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے عسکری کیمپ قائم کیے گئے تھے۔ این آئی اے نے سمی کے 3 اور ہندو دہشت گرد کے 26 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ مختلف عدالتوں میں ان کے خلاف الزامات وضع کیے جا چکے ہیں۔ حکومت ان تنظیموں اور گروپوں کے کسی بھی دہشت گرد منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور اس کی سکت رکھتی ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کے رکن شفیق الرحمان برق اس وقت لوک سبھا سے باہر چلے گئے جب پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے قومی ترانہ بجایا جا رہا تھا۔ ان کے اس اقدام پر اسپیکر لوک سبھا میرا کمار نے ان کی سرزنش کی۔ انہوں نے کہا کہ جب وندے ماترم بجایا جا رہا تھا تو ایک معزز رکن باہر چلے گئے۔ میں اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیتی ہوں۔ میں اس کی وجہ جاننا چاہوں گی کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اتر پردیش کے حلقے سنبھل کے بی ایس پی رکن شفیق الرحمان برق کو اس وقت ایوان سے باہر جاتے دیکھا گیا جب وندے ماترم بجایا جا رہا تھا اور اس کے احترام میں تمام ارکان کھڑے ہوئے تھے۔ کوئلہ اسکیم کیس میں سپریم کورٹ نے یو پی اے حکومت کی پھر ایک بار سرزنش کی ہے اور سی بی آئی کو پنجرے میں بند ایسا طوطا قرار دیا ہے جس کے کئی مالکین ہیں۔ جسٹس آر ایم لودھا، جسٹس مدن بی لوکر اور جسٹس کورین جوزف پر مشتمل بینچ نے کوئلہ بلاکس الاٹمنٹ اسکیم کی سی بی آئی تحقیقات میں سیاسی مداخلت پر تشویش کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ حکومت تحقیقاتی ایجنسی کو آزاد بنانے قانون سازی کرے گی، بصورت دیگر عدالت قدم اٹھائے گی۔ وزارت کوئلہ اور دفتر وزارت عظمیٰ کے سینئر عہدیداروں کی سرزنش کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اس بات پر شدید برہمی کا اظہار کیا کہ کوئلہ کیس تحقیقات رپورٹ کا اصل حصہ حذف کر دیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ سی بی آئی ایک خود مختار ادارہ ہے، اسے کسی بھی قسم کے سیاسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے تھا اور نہ ہی اپنی تحقیقاتی رپورٹ کا افشا کرنا چاہیے تھا۔ حتیٰ کہ وزیر قانون کو بھی تحقیقاتی رپورٹ نہیں بتائی جانی چاہیے تھی۔ عدالت نے کہا کہ حکومت کی ایما پر رپورٹ کا اصل حصہ تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں تحقیقات کا رخ ہی تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ اٹارنی جنرل جی اے واہنوتی پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ شاید اپنے موقف میں غلط نہ ہوں، لیکن رپورٹ میں ہر بات کی صراحت تو کی جا سکتی تھی۔ جناب زاہد علی خان، چیف ایڈیٹر روزنامہ سیاست رکن پولیٹ بیورو تلگو دیشم پارٹی نے کم سن 11 سالہ مسلم طالبہ
اسمت النساء صفا کی گزشتہ دنوں مستقر نلگنڈا میں عصمت ریزی و قتل کے پیش آئے واقعے کی CBCID کے ذریعے آزادانہ و غیر جانبدارانہ تحقیقات کرانے کا ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس نوین گلاٹی سے پرزور مطالبہ کیا۔ انہوں نے نلگنڈے میں پیش آئے واقعے پر اپنے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کمسن طالبہ کی عصمت ریزی و قتل کے واقعے کو ضلع نلگنڈے کی تاریخ میں ایک سیاہ دھبا اور ساری انسانیت کے لیے شرمناک واقعے سے تعبیر کیا اور اس طرح کے واقعات کا آئندہ کبھی اعادہ نہ ہونے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی سپرنٹینڈنٹ سے خواہش کی۔ مسلم طالبہ کی عصمت ریزی اور قتل کے واقعے کی اطلاع پر ایک وفد کے ہمراہ انہوں نے نلگنڈے کا دورہ کیا۔ نلگنڈا پہنچنے کے بعد ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس نوین گلاٹی سے ملاقات کر کے اس واقعے کی تفصیلات سے واقف کراتے ہوئے مؤثر نمائندگی کی۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس نے جناب زاہد علی خان کو بتایا کہ وہ سائنٹیفک طریقہ اپناتے ہوئے ضلع کے دیگر انسپکٹران پولیس کے ذریعے تحقیقات کرا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ SP نے اس بات کا تیقن دیا کہ ضرورت پڑنے پر نارکو انالیسس ٹیسٹ کروانے کی بھی ممکنہ کوشش کرتے ہوئے حقیقی قاتلوں کا پتہ چلانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ جناب زاہد علی خان نے نلگنڈا پہنچنے کے بعد دینی مدرسے دارالعلوم نلگنڈا میں علماء دین مولانا سید احسان الدین قاسمی ناظم درسگاہ، مفتی سید صدیق احمد، مولانا محمد اکبر خان اور دیگر سے ملاقات کر کے واقعے کی تفصیلات حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے غمزدہ ارکان خاندان سے ان کے مکان پر ملاقات کی اور پرسہ دیا۔ اس موقع پر جناب زاہد علی خان نے متوفیہ کے والدین کو 50,000 روپے نقد مالی امداد حوالے کی اور کہا کہ متوفیہ کی ہمشیرہ جو کہ 8ویں جماعت کی طالبہ ہے، اس کے مکمل تعلیمی اخراجات اور شادی کے اخراجات بھی برداشت کیے جائیں گے۔ CPI کے قومی قائدین کا ایک وفد عنقریب وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور وزیر خارجہ سلمان خورشید سے ملاقات کرے گا اور سعودی عرب کی نئی لیبر پالیسی سے آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے غیر مقیم تارکین وطن کے مسائل کی نمائندگی کرے گا۔ سابق رکن پارلیمنٹ اور سینئر CPI قائد عزیز پاشا نے نئی دہلی سے بتایا کہ آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے غیر مقیم تارکین وطن کے خاندانوں نے مرکزی حکومت سے نمائندگی کی درخواست کی ہے کیونکہ سعودی عرب کی جانب سے نافذ کردہ نئی پالیسی کے باعث آندھرا پردیش بالخصوص حیدرآباد میں مقیم ہزاروں خاندانوں میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی پالیسی کے سبب سعودی عرب میں ایسے ہزاروں افراد کے لیے روزگار کے مواقع بند ہو سکتے ہیں جو تکنیکی بنیادوں پر غیر قانونی حیثیت سے ملازمت کر رہے ہیں۔ ایسے افراد کی تعداد زیادہ ہے جو ایک کفیل کے تحت ہونے کے باوجود دوسرے کے پاس ملازمت کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے نئے قانون کے مطابق اب ان افراد کو ملازمت ترک کرنی پڑے گی۔ ہزاروں کی تعداد میں موجود غیر قانونی ملازمین وطن واپسی کے لیے مجبور ہیں۔ نئی لیبر پالیسی کے مطابق ہر کمپنی میں ملازمت کے سلسلے میں مقامی افراد کے لیے مخصوص کوٹا مقرر کیا گیا ہے جس کے باعث بیرون ملک افراد ملازمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی پر برہم ریاستی وزراء اب اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ 2014 انتخابات میں کانگریس کے چیف منسٹری کے امیدوار کی حیثیت سے مملکتی وزیر سیاحت کے چرنجیوی کی تائید کی جائے۔ چرنجیوی کے رازدار اور انڈومنٹ کے وزیر C رام چندریا نے پہلے ہی چرنجیوی کے لیے چیف منسٹری کی مہم کا آغاز کر دیا ہے اور نجی طور پر متعدد وزراء نے اس کی تائید کی ہے۔ PCC کے صدر بسا ستیانارائن کے بشمول چند وزراء کی ڈنر میٹنگ کو اہمیت دی جا رہی ہے جبکہ اس بات کے چرچے ہیں کہ وہ 2014 میں کاپو حکمت عملی کے تحت 2014 انتخابات میں ان کی چیف منسٹری کے امیدوار کی حیثیت سے تائید کے لیے کوشاں ہیں۔ چرنجیوی خود چیف منسٹر کے چند فیصلوں سے ناراض ہیں اور انہوں نے برقی کی شرحوں میں بھاری اضافہ جیسے مسائل پر کھلے عام احتجاج کیا۔ یہ حالات ایک ایسے وقت رونما ہو رہے ہیں جبکہ کانگریس ہائی کمان کو متعدد مسائل اور متعدد گوشوں سے چیف منسٹر کے خلاف شکایات وصول ہو رہی ہیں۔ ایک سینئر وزیر نے بتایا کہ جس عجلت کے ساتھ اسکیموں کا اعلان کیا جا رہا ہے اس سے پارٹی کارکنوں میں ایک ایسی الجھن کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے جس سے کسی قدر گریز کیا جا سکتا تھا۔
दीनी मदरसे से फारिग हम्माद जफर सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। बनारस के जामिअतुस सल्फिया से उन्होंने तालीम हासिल की थी। दीनी मदरसे से फारिग तहसील होने के बाद हम्माद जफर ने आला तालीम जामे मिलिया इस्लामिया से हासिल की और बाद में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की। उर्दू मीडियम तलबा के लिए हम्माद जफर बेहतरीन मशाल राह बने हुए हैं। उनकी ख़ास खूबी यह है कि उन्होंने सिविल सर्विस का इम्तिहान भी उर्दू में ही दिया था। मुसलमानों की अक्सरियत इस बात से नावाकिफ़ है कि सिविल सर्विसेज का इम्तिहान उर्दू में भी दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के ज़िले मऊनात भंजन के गरीब ख़ानदान से हम्माद जफर ताल्लुक़ रखते हैं। हम्माद जफर ने अपने एक गाँव का नाम रोशन कर दिया है, जबकि इसी इलाके से साबिक़ में मुमताज़ शख्सियतें पैदा हुई हैं, जिनमें ख़ास तौर पर उबैदुल्लाह मुबारकपुरी, अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी और डॉक्टर रज़ाउल्लाह शामिल हैं। हम्माद जफर ने बताया कि हमारी माली हालत इस कदर खस्ता थी कि वो ख्वाब में भी सिविल सर्विसेज का इम्तिहान देने के ताल्लुक़ से सोच भी नहीं सकते थे। दीनी मदरसे में तालीम हासिल करते हुए वो अपने वालिद की मदद करते थे ताकि घर की मईशत बेहतर हो सके। उनके वालिद पेशे से बुनकर हैं। तो ये था आज का खबरनामा। तो दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।